अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम आपकी किताब में दी गई एक बहुत ही प्यारी नज़्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और उस नज़्म में क्या है, तो चलें चल के देखते हैं हमने क्या पढ़ना है नज़्म में। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं नज़्म का उन्वान क्या है। बच्चों, नज़्म का उन्वान है कायदे आज़म। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आप कायदे आज़म को जानते हैं? बच्चों, आप, मैं, पूरी दुनिया, हर कोई कायदे आज़म के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और उनको बहुत अच्छे लफ्जों में हम सब याद भी करते हैं। कौन थे कायदे आज़म? बिल्कुल ठीक, कायदे आज़म का मुकम्मल नाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म उनका लक़ब है। कायद कहते हैं जो आपको रास्ता दिखाता है, आपकी क़यादत करता है, और आज़म मतलब सबसे बड़ा। कायदे आज़म यानी सबसे बड़े कायद, यानी उन जैसा ना पहले कोई था ना बाद में आ सका। बच्चों, उन्होंने दुनिया को साबित किया कि वो कायदे आज़म कहलाए जाएं। उन्होंने मुसलमानों को, सोई हुई कौम को ख्वाब गफलत से बेदार किया, आज़ाद कौम की हैसियत से दुनिया में पहचान करवाई हमारी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कायदे आज़म के बारे में कि उन्होंने किस तरह हमारी मदद की, मुसलमानों को एक नाम दिया, हमें एक अलग मुल्क दिया जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसका मुकम्मल नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो बच्चों, ये सारी नज़्म कायदे आज़म के बारे में है। तो बच्चों, नज़्म को पढ़ने से पहले, उसके अल्फाज मायनी पढ़ने से पहले और तशरीह के अहम नकात देखने से पहले क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक, हमें शायर का नाम आना चाहिए। तो चलें देखते हैं ये इतनी प्यारी नज़्म हमारे कायद के बारे में किस शायर ने लिखी है। शायर का नाम सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। बच्चों, आपको शायर का नाम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आपको अपनी तमाम नज़मों के शायरों का नाम याद होना चाहिए। तो चलें बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नज़म की तरफ और देखते हैं हमारे अजीम कायद के बारे में सूफी साहब ने क्या कहा है। तो बच्चों, पढ़ते हैं नज़म का पहला बंद। तेरे ख्याल से है दिल शादमां हमारा, ताज़ा है जान हमारी, दिल है जवां हमारा। तेरी ही हिम्मतों से आज़ाद हम हुए हैं, खुशियाँ मिली हैं हमको, दिलशाद हम हुए हैं। आबाद है तुझी से ये गुलिस्तान हमारा। तो बच्चों, यहाँ गुलिस्तान से क्या मुराद है? बिल्कुल ठीक, हमारा प्यारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और ये किसकी मेहनत की वजह से आज हमारे पास है? बिल्कुल ठीक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत से। हम उन्हीं की वजह से एक आज़ाद कौम की हैसियत से पहचाने जाते हैं। तो बच्चों, तशरीह के अहम नकात की तरफ बढ़ने से पहले हम देखेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायने, ताकि जब हम तशरीह करें तो हमें ज़रा सी भी मुश्किल पेश ना आए। तो बढ़ते हैं अल्फाज मायने की तरफ। हमारा पहला लफ्ज़ है शादमा, मतलब खुश व खुरम। हम किसकी वजह से आज आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हैं और इतने खुश रहते हैं अपने घरों में? बिल्कुल ठीक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। अगला लफ्ज़ देखें, दिलशाद, मतलब दिल का खुश होना। बच्चों, जब आपका दिल खुश होता है तब आप पुरसुकून होते हैं। अगर आप एक आज़ाद कौम हैं तो आप इस खुशी को महसूस कर सकते हैं। जो कौमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जाती हैं वो इस खुशी को कभी भी महसूस नहीं कर सकती। तो आज हम अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने गाँव में अगर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये हम पे बहुत बड़ा एहसान है हमारे कायद का। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गुलिस्तान, बाग, चमन। तो बच्चों, हमारा गुलिस्तान मैंने आपको अभी बताया क्या है, हमारा ये प्यारा मुल्क। और ये हमें किसकी मेहनतों की वजह से मिला? हमारे कायद की अनथक मेहनतों की वजह से। तो बच्चों, बढ़ते हैं तशरीह के अहम नकात की तरफ, ताकि आप समझ सकें कि हमारे इस बंद में हमारे शायर ने क्या कहा है। तशरीह के अहम नकात। हमारी खुशी की वजह आप हैं। बच्चों, अब इस बात का क्या मतलब है कि हमारी खुशी की वजह आप हैं? मतलब ये कि कायदे आज़म ना होते तो आज भी हम अंग्रेज़ों और हिंदुओं के गुलाम होते। अंग्रेज़ हम पे अपनी हुकूमत करते और हिंदू हमारा मजाक उड़ाते। तो बच्चों, हम पे किसकी कौन सी इनायत है? अल्लाह की सबसे बड़ी इनायत ये है कि उन्होंने हमें कायद जैसे रहनुमा अता किए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज भी दिल जवां और पुरजोश है, यानी वो वलवला, वो जोश जो आज़ादी पाकिस्तान के वक़्त पे मौजूद था वो आज भी हमारे अंदर पाया जाता है। आज भी हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार। तशरीह के अहम नकात अभी ख़त्म नहीं हुए, तो चलें बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बाकी तशरीह के अहम नकात को। तो बच्चों, तशरीह के बाकी नकात को पढ़ते हैं। आपकी कोशिशों से ही हम आज़ाद हुए। बच्चों, मुसलमान ख्वाब गफलत में सो रहे थे। ऐसी कौम बन चुके थे 1857 की जंग आज़ादी के बाद कि कितनी कोशिशें करके भी हम उभर नहीं पा रहे थे। दुनिया हमें गुलाम कौम समझने लग पड़ी थी। अंग्रेज हम पे हुकूमत करना चाहते थे। तो बच्चों,
کس کی کوششوں سے ہم ख्वाब غفلت سے بیدار ہوئے, ہم نے اپنے آپ کو پہچانا اور ہم نے اپنا ملک حاصل کیا؟ ہمارے بہت ہی پیارے قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. ہماری زندگیوں میں خوشیاں آپ کی وجہ سے آئیں. بچوں, اگر قائد اعظم محمد علی جناح یہ عہد نہ کرتے کہ مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور الگ وطن کی حیثیت سے جینا چاہیے تو ہمارے پاس آج یہ ساری خوشیاں نہ ہوتی, ہم آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے پاتے. تو یہ ساری خوشیاں ہمیں ہمارے قائد کی وجہ سے ملی ہیں. آگے بڑھتے ہیں بچوں. ہمارا چمن مطلب پاکستان آپ کی وجہ سے ہی آباد ہے. بچوں, غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی اور غلام قومیں دنیا میں کسی بھی نام سے نہیں پہچانی جاتی. ہم سب کی شناخت, ہم سب کی پہچان کیا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں. تو ہماری شناخت کی وجہ پاکستان ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ولولہ, جو امنگ, جو امیدیں ہم میں جگائی گئیں وہ ہمارے رہنماؤں کی وجہ سے. تو آج جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہیں ہم سب پہ ان سب رہنماؤں کا, ہمارے قائد کا, ہمارے شاعر مشرق کا, سب کا احسان ہے. تو بچوں, یہ تو تھے تشریح کے اہم نکات. اب بڑھتے ہیں بند نمبر 2 کی طرف. ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا, پھرتے تھے ہم بھٹکے رستہ ہمیں بتایا, تو رہنما ہمارا تو پاسباں ہمارا, تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت, تیری آبرو سے قائم ہے اپنی عزت, چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا, ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری, ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری, تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا. تو بچوں, ہم کبھی بھی اپنے قائد کے احسان کو نہ تو فراموش کر سکتے ہیں نہ ہی بھلا سکتے ہیں. دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستان کا یا پاکستانیوں کا نام لیا جاتا ہے اس سے پہلے ہمارے قائد کا نام لیا جاتا ہے. پوری دنیا ہمارے قائد کو ایک بہترین قائد کی نظر سے جانتی بھی ہے اور سوچتی بھی ہے. آج بھی کئی لوگ ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. تو بچوں, تشریح کے اہم نکات کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ بالکل ٹھیک, اپنے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. تو چلیں چل کے پڑھتے ہیں. تو بچوں, پڑھتے ہیں اپنے مشکل الفاظ اور ان کے معنی تاکہ ہمیں تشریح کرنے میں آسانی ہو. بھٹکے مطلب راستہ بھولے ہوئے. مسلمان کون تھے؟ جو اپنی شناخت, اپنی روایات, اپنے رسم و رواج سب کچھ بھول کے ایک بھٹکی ہوئی قوم کی طرح دنیا میں جانے جاتے تھے. ہمیں وہ راستہ کس نے دکھایا؟ ہمارے قائد نے. تو بچوں, بڑھتے ہیں آگے اگلے لفظ کی طرف. رہنما, راہ دکھانے والا. ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے, ہمیں سیدھا راستہ, ہمیں صحیح راستہ ہمارے قائد نے دکھایا. آگے بڑھتے ہیں بچوں. پاسباں, پہرے دار. قائد اعظم نے ہمارا پاسباں بن کے ہمیں ایک الگ قوم بننے کی تجویز پیش کی, جس پہ بچوں ہم سب نے مل کے عمل کیا اور آج ہم ایک الگ قوم کے نام سے جانے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آبرو مطلب عزت. بچوں, آزاد قوموں کی ایک عزت ہوتی ہے. ہماری آبرو کو بچانے والے بھی ہمارے قائد تھے اور اس کو آگے لے کے چلنے والے بھی ہمارے قائد تھے. انہوں نے ہمارے لیے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے آواز اٹھائی جس کے پیچھے ہم سب کھڑے ہوئے. بچوں, یہ سوچ لانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. کسی ایک انسان کی سوچ یا ایک اچھا رہنما آپ کو مل جائے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. تیرے دم سے مطلب تیری وجہ سے. آج ہم جو بھی ہیں کس کے دم سے ہیں؟ اپنے قائد کے دم سے ہیں. ان کی سوچ کی وجہ سے, ان کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. رواں دواں, بنا رکے چلتے جانا. آج بھی وہ قافلہ, آج بھی وہ کارواں جو ہم نے تب چلایا تھا 1947 میں, آج بھی وہ بچوں رواں دواں ہے. رواں دواں کا مطلب ہوتا ہے بنا رکے. کبھی ہلکا ہو جاتا ہے, کبھی تیز ہو جاتا ہے, لیکن بچوں ہم رکتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم نے رکنا ہے. ہم چلتے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. کارواں مطلب قافلہ. قافلہ بچوں اسے کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سست روی سے یا آہستہ آہستہ چلتا جاتا ہے. تو ہمارا قافلہ مطلب ہم سب پاکستانیوں کا قافلہ بھی رواں دواں ہے. تو بچوں, یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. اب بڑھتے ہیں تشریح کے اہم نکات کی طرف. تو چلیں ان کو پڑھتے ہیں. غفلت سے بیدار کیا. بچوں, جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا, مسلمان غفلت کی نیند سو رہے تھے, یعنی وہ اپنی شناخت بھول چکے تھے. قائد اعظم نے مسلمانوں کو ان کی شناخت یاد کرائی کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں, ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے. ہمیں اپنی آزادی کو حاصل کرنا ہے, ہم کسی کے غلام بن کر نہیں رہ سکتے. آگے بڑھتے ہیں بچوں. بہترین رہنما بن کر آئے. بچوں, قائد اعظم بطور رہنما پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. جہاں پہ بھی پاکستان کا یا پاکستانیوں کا نام آتا ہے سب سے پہلے ہمارے قائد کا نام آتا ہے, کیونکہ یہ انہی کی محنت اور انہی کی کوششوں کا اجر ہے کہ آج ہم آزاد ہیں. آگے بڑھتے ہیں بچوں. مسلمان بہترین طاقت بنے.
بچوں مسلمان ایک الگ قوم بن کے ابھرے، مسلمان ایک الگ نام سے پہچانے جانے لگے، مسلمان ایک الگ ملک میں رہنے والی ایک طاقتور قوم بنے۔ بچوں آج بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کا نام سب سے منفرد طریقے سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی اور اس کو الحمدللہ حاصل بھی کیا۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، ہم بھولے نہیں آپ کو۔ بچوں کیا آپ قائد اعظم کو بھول گئے؟ نہیں۔ کیا میں بھول گئی ہوں؟ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھولا اور نہ بھول پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ وہی بات میں پھر دہراؤں گی، ہم جہاں پہ بھی پہچانے جاتے ہیں اپنے قائد کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو بچوں نہ آپ بھول سکتے ہیں نہ میں۔ آگے بڑھتے ہیں، آج بھی قافلہ رواں دواں ہے، یعنی آج بھی ہم چل رہے ہیں اپنے قائد کے اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے، ہم انشاءاللہ بہترین قوموں میں آئیں گے۔ لیکن بچوں میں چاہوں گی آپ مجھ سے ایک عہد کریں کہ آپ چونکہ آج کی نسل ہیں تو آپ کو مزید محنت کرنی ہے۔ تو بچوں اس قافلے کو نہ رکنے دیں گے، نہ آپ لوگ نہ ہم لوگ۔ تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں پوری کوشش کرنی ہے۔ تو بچوں یہاں ختم ہوتی ہے آپ کی نظم قائد اعظم، جس کے تشریح کے نکات اور الفاظ معنی ہم نے آج پڑھے۔ مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور جب آپ نظم پڑھیں گے تو آپ بہترین تشریح خود سے کر لیں گے۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گی اگلے لیکچر میں حصہ مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔